السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ جو آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ ہے شان اولیاء، اور اس کے آپ 5ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج میں جن کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی پیاری شخصیت حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ بہت زیادہ جو ہے عبادت گزار، رب تبارک و تعالیٰ سے انتہا ڈرنے والے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے، اپنا تمام مال اللہ عز و جل کی راہ میں لٹانے والے بزرگ ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تک توبہ کر کے وہ جو ہے نیکوکار میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے نیکوکار اشخاص میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ سود کا کام کرتے تھے۔ یعنی ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سود پر قرضہ دیتے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے وصولیابی کے لیے پہنچتے۔ تو جب وہ لوگوں سے وصولیابی کے لیے پہنچتے تو جب تک مقروض قرضہ یا سود ادا نہ کر دیتا آپ اس کے دروازے سے ہٹتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں پہنچے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ کچھ پکانے کے لیے لے کر آؤ۔ تو اس نے کہا کہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رکو میں ذرا انتظام کر کے آتا ہوں۔ اس کے بعد آپ ایک جو ہے وہ قرض خواہ کے دروازے پہ گئے اور اس سے کہا کہ جو ہے وہ اپنے شوہر کو بھیجو کہ اس نے پیسہ ادا کرنا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ گھر میں نہ میرا شوہر موجود ہے اور نہ گھر میں کوئی کسی قسم کا مال موجود ہے جو میں آپ کو ادا کروں۔ البتہ یہ ہے کہ صبح ایک جو ہے وہ بکری ذبح کی تھی، اس کا سر موجود ہے، اس کی سری موجود ہے، گوشت تو سارا ختم ہو چکا ہے، البتہ اس کی سری موجود ہے، اگر آپ وہ کہو تو میں دے دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دے دو۔ آپ اس سری کو لے کے گھر میں پہنچے، جب اپنی زوجہ کو پکانے کے لیے دیا تو اس نے کہا گھر میں لکڑی وغیرہ بھی موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا انتظام بھی سود سے کر کے آتا ہوں۔ آپ ایک اور جگہ پہنچے اور انتظام کر کے آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی زوجہ نے، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ نے اس کو پکانے کے لیے جو ہے وہ چولہے پر رکھا اور اس سالن کو پکانا شروع کیا۔ اتنے میں ایک سائل نے گھر پہ جو ہے وہ صدا دی کہ مجھے اللہ عز و جل کے نام پر کچھ دو۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے پاس ہے اگر ہم تجھے دیں تو تو امیر نہیں ہوگا، البتہ اگر ہم تجھے دے دیں تو ہم غریب ضرور ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر جو ہے وہ آپ نے سائل کو جو ہے وہ منع کر دیا۔ اس سائل کے جانے کے بعد جب آپ کی زوجہ نے وہ ڈھکن ہٹایا ہانڈی کا اس پکے ہوئے سالن کو دیکھنے کے لیے، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اس کے اندر اس سالن کے بجائے اس کے اندر جو ہے وہ خون موجود تھا۔ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کی جو ہے آپ کے منع کرنے کی وجہ سے، سائل کو دھتکارنے کی وجہ سے دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے جیسے یہ منظر دیکھا فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تائب ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ سچی توبہ کی کہ میں جو ہے وہ آج کے بعد سود جو ہے وہ نہیں لوں گا، بلکہ جتنے لوگوں کا مال جو ہے وہ میں نے سود پر دیا ہوا ان سے میں سود ختم کر کے اپنا قرض جو ہے وہ واپس لے لوں گا۔ آپ یہ کہہ کر باہر نکلے۔ جب آپ راستے میں تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے ہوئے جب آپ ان کے قریب سے گزرے تو بچے کہنے لگے کہ بھاگو بھاگو، حبیب سود خور آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی گرد ہم پہ پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائیں۔ آپ انتہائی شرمساری کے عالم میں، انتہائی پشیمانی کے عالم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہنچے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جو یہ سود خوری کے معاملے سے باہر نکلوں اور میں آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں اپنی زندگی بسر کروں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں توبہ کروائی۔ آپ وہاں سے نکلے۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو اور راستے میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگے، وہ بچے یہ کہنے لگے، ایک جملہ انہوں نے کہا، آپ کے دل میں اس جملے نے بڑا اثر کیا۔ وہ بچے کہنے لگے کہ ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب عجمی آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری گرد ان پر پڑے اور ہم گناہ گار ہو جائیں۔ آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ یا اللہ تیری کیا قدرت ہے کہ میں نے ابھی سچی توبہ کی اور ابھی تو نے بچوں کے منہ سے جو ہے سچ کو جاری کر دیا۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ گھر پر آئے۔ آپ نے اپنا جو کچھ بھی مال تھا، جو کچھ بھی آپ کا جو لوگوں کی طرف قرض نکلتا تھا، آپ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی ہو جس نے میرے سے قرض لیا ہوا ہو
اس کا تمام جو ہے وہ سود ختم ہے، وہ اپنے قرض کو واپس کرے، اور جو نہیں دے سکتا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ آپ نے لوگوں کے تمام قرضوں کو معاف کیا، جن سے جو لینا تھا لیا، لینے کے بعد آپ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا، یہاں تک کہ جو ہے اپنی جو ہے وہ چادر وغیرہ بھی اٹھا کے جو ہے وہ کسی کو دے دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دریائے فرات کے کنارے چل دیے، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی زوجہ کو لے کر گئے، اور آپ اپنے گزر بسر اس طریقے سے کرنے لگے کہ اب آپ کے اندر اسرت، غربت بہت زیادہ ہو گئی کہ گھر میں بعض اوقات کھانے کے لیے کئی دن کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے، کئی دن کے فاقے میں ہوتے۔ آپ کے حوالے سے ایک اور جو ہے واقعہ جو نقل ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ بصرہ کے جو ہے وہ چوراہے پر آپ نے اپنے جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ ٹانگے، اور کپڑے ٹانگ کے آپ جو ہے وہ چلے گئے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت حبیب اجمی کے کپڑے ہیں، تو اب وہ انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چور یا کوئی شخص ان کے کپڑے اٹھا کر لے جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب گزر ہوا، واپس آئے، تو واپس آنے کا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کس کے آسرے پر یہ کپڑے جو ہے وہ چھوڑ کر اس طریقے سے بیچ چوراہے میں چلے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے آسرے پر چھوڑ کر گیا تھا جس نے آپ کو یہاں میری کپڑے کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ تھا، یہ اللہ عز و جل پر توکل تھا، رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی سب چیزوں کو جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے راہ میں لٹا کر بیٹھے تھے، اور اپنی ہر چیز کو، یعنی اپنے ہر معاملے کو رب تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ یہاں پر کیوں ٹہل رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مجھے دریا پار جانا تھا، تو میں کسی کشتی کو تلاش کر رہا تھا۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اپنے دل سے بغض کو نکالو، اپنے دل سے حب دنیا کو نکالو، اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بساؤ۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو کشتی ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اس کی تمہیں حاجت نہ ہو، بلکہ تم پانی پہ سوار ہو کر چلنے لگو۔ یہ کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پر قدم رکھا اور چلنے لگے، یہاں تک کہ دریا جو ہے وہ انہوں نے پار کر لیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب انہیں دیکھا تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تو جب آپ ہوش میں آئے، لوگوں نے وجہ پوچھی حضرت حسن بصری سے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ حبیب اجمی وہ ہے کہ جسے میں نے سکھایا، اور میں نے اسے جو ہے وہ پڑھنا سکھایا، یہ میرا شاگرد ہے، میں اس کا استاد ہوں۔ آج یہ جس طریقے سے پانی پر سوار ہو کر چلا گیا، مجھے اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز حشر پل صراط پر بھی ایسا ہو کہ میں رہ جاؤں اور یہ جو ہے وہ پل صراط کو پار کر کے چلے جائے۔ یہ بزرگوں کی اپنی سوچ ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر چیز میں آخرت کو جو ہے وہ اول درجے پر رکھتے تھے، دنیا کی ہر چیز سے وہ ایک آخرت کی سوچ لے کر چلتے تھے کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، ہمارا آخرت میں کیا معاملہ بنے گا۔ یہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمی یوں کہتے تھے کیونکہ آپ جو ہے وہ عربی پر جو ہے وہ مطلب قدرت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی زبان میں لکنت بھی تھی۔ تو آپ جب بھی قرآن پاک کو سنتے تو آپ جو ہے وہ رونے لگتے، گریہ وزاری کرتے۔ تو کسی نے کہا اے حبیب اجمی، آپ کو کون سی عربی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کو کون سی عربی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ آپ تو اجمی ہیں، تو آپ جو ہے وہ گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اجمی کی زبان تو اجمی ہے، فرمایا حبیب کی زبان تو اجمی ہے، فرمایا مگر اس کا دل تو عربی ہے۔ تو یہ بزرگ وہ ہوا کرتے تھے جو خوف خدا میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے ہر گوشے میں ذکر الہی، یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اپنی زندگی کا ہر لحظہ، ہر وقت انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں صرف کیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان پرمسرت راتوں میں، ان مبارک ساعتوں میں، رمضان مبارک کے جو دنوں کو اپنی عبادت اور ریاضت میں گزاریں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے گزاریں، نماز، ذکر و اذکار کرتے ہوئے گزاریں۔ تو یہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر کسی ایک اللہ عز و جل کے ولی کی جو ہے سیرت کو لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔